بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فینیٹزم، جنونیت۔ ٹھیک ہے، اس کا آگے اردو ترجمہ پڑھا ہوا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں پہلے۔ اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس مضمون میں حاصل جنون کی تعریف اور مطلب کو بیان کرتا ہے۔ جنون کا مطلب ہے اپنے نظریے کے ساتھ غیر متوازن محبت۔ ایک جنونی آدمی اپنے عقیدے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے مذہبی اور سیاسی عقیدے کی خاطر مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ اپنے سے مخالف نظریہ رکھنے والے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایسے لوگ اپنے نظریات میں درست ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایک جنونی تنگ نظر انسان ہوتا ہے۔ اس مضمون میں مصنف عدم رواداری اور جنون جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں کی مذمت کرتا ہے۔ اس کے خیال میں ہر قسم کا جنون لوگوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اور تہذیب کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ مصنف نے یہ مضمون جنگ عظیم کے خاتمے پر لکھا۔ جنگ عظیم نے دنیا میں بہت تباہی مچائی۔ جنگ کے دوران ہٹلر نے جو جرمن قوم کا لیڈر تھا، نسلی جنون کی بھرپور اشاعت کی اور لوگوں کو بتایا کہ جرمن اعلیٰ ترین نسل کے لوگ ہیں، ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کریں۔ وہ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اہل برطانیہ نے اس پر اعتراض کیا، لیکن انہوں نے خود جرمنوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کے اندر قومیت کے جذبات ابھارے۔ مصنف افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ برطانوی لوگ اپنے نسلی جنون کو بھول گئے۔ برطانوی لوگوں نے کالے، زرد اور بھورے یعنی ہر نسل کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے ہر قسم کی مکاری سے کام لیا۔ سفید ہونے کی وجہ سے برطانوی لوگوں نے دنیا کی مختلف قوموں پر حکومت کرنا اپنا حق سمجھا۔ اس پس منظر میں ایم فورسٹر کہتا ہے کہ ہم دوسروں میں جنون کے اثرات دیکھتے ہیں لیکن اپنے اندر کے جنون کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہر آدمی کے اپنے نظریات اور اعتقاد ہوتے ہیں، وہ ان اعتقاد اور نظریات کو بہترین سمجھتا ہے، وہ ان پر عمل کرنے کی پوری آزادی چاہتا ہے۔ وہ ان نظریات پر صرف اس وقت عمل کر سکتا ہے اگر وہ دوسروں کو ان نظریات پر عمل کرنے کی اجازت دے۔ انسانی رویے کی یہ بنیاد ہے۔ مصنف ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے نظریات کا احترام کرنا چاہیے۔ اگلا ٹاپک ہے کہ ذہن کی درست حالت کیا ہے۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ ذہن کی ایسی حالت جو ہر قسم کے تعصب و نفرت سے پاک ہو، ذہن کی درست حالت کہلاتی ہے۔ فورسٹر کہتا ہے کہ آج کل ہر کوئی تعمیر نو کی بات کر رہا ہے۔ اس پس منظر میں معمار اپنی پنسلوں کو تیز کر رہا ہے اور ٹھیکیدار اپنے اندازے تخمینے لگا رہے ہیں، سیاستدان اپنے اثر و رسوخ کے حلقوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ تعمیر نو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک لوگوں کے ذہن کی حالت درست نہیں ہوتی۔ یہ بات ہر اس آدمی کے لیے درست ہے جو تعمیر کے کام سے وابستہ ہے۔ مشہور تاریخ دان ٹائن بی نے بھی ہر تعمیر کام کے لیے ذہن کی درست حالت کا ذکر کیا ہے۔ مارکیٹ، بورڈ، ٹھیکیدار اور آرکیٹیکٹ ایک نئی دنیا کی تعمیر اس وقت کر سکتے ہیں اگر ان کے ذہن اس جذبے سے سرشار ہوں۔ جن لوگوں کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہوں، ان میں یہ جذبہ پایا جانا ضروری ہے۔ تعمیر نو کی ہر سرگرمی کے پیچھے صحت مند ذہن کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر اور گلیوں خلوص اور تحریکی جذبے کے ساتھ بنانی چاہیے۔ مثال کے طور پر لندن اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک لندن کے لوگ خراب گھروں میں رہنا بند نہیں کر دیتے۔ لوگوں میں شہری حقوق و فرائض کا شعور ہونا چاہیے۔